اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو موت کے منہ میں دھکیل سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 کام ایسے ہیں جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا، اگر میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ہے اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتی ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے، وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے اور صحت یاب بھی ہو جائے؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ فرمانبردار بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دیے جاتے ہیں۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین کو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتی۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا پھر کوئی فوت ہو جائے تب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول مٹی جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ جو ماں باپ قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائے وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتی رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو تو وہاں پر فرشتے کیسے آئیں؟ تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، نہ کہ جنت ہوگا۔ تو فرشتے اس گھر میں کیوں کر پھر آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے
گالیاں دیتی دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرے تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے اسلام کے مطابق ہو سکے۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردردار ہوں۔ نمبر 3، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ با پردہ عورت اور بے پردہ عورت دونوں میں فرق ہے۔ با پردہ عورت پر جنت واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہو، بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کا فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بصیرہ بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلیظ کاموں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت و برکت نازل نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتے کیونکہ اللہ کے فرشتے جو ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں، تو پھر ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زدیاں ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی پاک ہے۔ اگر ان کے لیے پردے کا حکم ہے تو آج کی خواتین آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین گرامی، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات پڑھ کر سنائیں کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ ان کا رول ماڈل کون ہونا چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو غار کے لیے لینے جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، آپ نے چہرہ کیوں ڈھانپ لیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان، یہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی برا کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان و رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد جو کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں
کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچو گے وہی نظریہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق ڈال دے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچو گے، جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، تو وہ اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ چکے ہو؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ جب وہ صحابی واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں ایسے ہی گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھا کرو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہو، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ ویڈیوز مزید دیکھنے اسی کے طرح لیے کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔